أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. عشق كبار لأبو الأكبار حياة وموت. عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے، عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے، فلک کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے، خوشا نصیب کے لیلا تیرا علی اکبر، خوشا نصیب کے لیلا تیرا علی اکبر، امام کو بھی پیمبر دکھائی دیتا ہے، امام کو بھی پیمبر دکھائی دیتا ہے، ہوئے پیدا تو صورت دیکھنے ہر شے خوشاب آیا، جوانی ان پہ کیا آئی، مدینے پر شباب آیا، مگر جب کربلا کے دشت میں یہ ماہتاب آیا، فلک قابل مٹانے کے نہ تھی، تصویر اکبر کی علی کا نام سن زہرا کا اور صورت پیمبر کی، تجھے تو یاد ہی ہوں گے وہ لہراتے ہوئے گیسو، وغام میں ماں کی شفقت یاد دلواتے ہوئے گیسو، کلیجے میں سنا ابرو پہ بل کھاتے ہوئے گیسو، فلک قابل مٹانے کے نہ تھی، تصویر اکبر کی علی کا نام سن زہرا کا
اور صورت پیمبر کی۔ سنا ہے چاند سے سینے پہ برچھی جنگ میں کھائی، یہ منظر لے گیا شبیر کی آنکھوں کی بینائی۔ تعجب کیا گر خیمے سے شہزادی نکل آئی، فلک قابل مٹانے کے نہ تھی تصویر اکبر کی، علی کا نام سن زہرا کا اور صورت پیمبر کی۔ اٹھا کر لاش لایا فاطمہ کا ماہرو کیوں کر، خدا گاہ ہے سونگھی گئی زلفوں کی بو کیوں کر، نہ جانے باپ نے چہرے سے پوچھا تھا لہو کیوں کر، فلک قابل مٹانے کے نہ تھی تصویر اکبر کی، علی کا نام سن زہرا کا اور صورت پیمبر کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین۔ ایام ازا کی تاریخیں بہت تیزی سے گزرتی جا رہی ہیں، اور ان تاریخوں میں سید الشہداء علیہ السلام مسلسل اپنے فلسفہ شہادت کو لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں۔ کبھی جناب عبداللہ ابن عباس کی تحریر کا جواب دیا، تو کبھی محمد حنفیہ کی تحریر کا جواب دیا، اور یہی نہیں بلکہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام کو اطلاع ملی کہ عمر سعد آ چکا ہے، امام نے عمر سعد سے ملاقات کرنا چاہی۔ وہ پہلے ملاقات سے گریز کر رہا تھا، لیکن جب اسے مجبور کیا گیا کہ نہیں امام تم سے ملنا چاہتے ہیں، تو وہ امام کی ملاقات پر راضی ہوا۔ امام اپنے بھائی حضرت عباس اور علی اکبر علیہ السلام اور 20 جوانوں کے ساتھ عمر سعد سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ عمر سعد مختلف اپنے سپاہیوں کے خیمے کے درمیان کے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جس وقت امام پہنچے ہیں تو امام نے اس سے کہا کہ تم اپنے سارے ساتھیوں کو ہٹا دو، میں اپنے جتنے ساتھی لایا ہوں انہیں روک دوں گا، صرف میں رہوں گا، عباس ابن علی رہیں گے اور علی اکبر رہیں گے، یعنی حضرت عباس، حضرت علی اکبر اور امام حسین۔ اسی طرح سے عمر سعد نے بھی اپنے تمام فوجیوں کو ہٹا دیا، اپنے غلام اور اپنے بیٹے حفص کے ساتھ امام سے ملاقات کی۔ امام نے اس ملاقات میں اس سے یہ کہا کہ وائے ہو تیرے اوپر، تو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی، اپنی عاقبت کے بگڑنے کا تجھ کو خوف نہیں ہے، پیغمبر سے تجھ کو حیا نہیں آتی۔ تو اس نے امام سے
کہا کہ مجھ کو یزید کی طرف سے پیشکش ہے اتنی رقم کی. امام نے کہا میں اس سے زیادہ دے دوں گا. پھر اس نے کہا کہ اگر میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں تو میری جائیداد ضبط کر لی جائے گی. تو امام نے کہا جتنی تیری جائیداد کوفے میں ضبط ہوگی میں حجاز میں اس سے بڑھا کر دے دوں گا. تو اس نے یہ کہا, آخر میں آ کر کے یہ کہا کہ مجھے خوف ہے کہ میرا گھر کہیں مسمار نہ کر دے ابن زیاد. تو امام نے کہا میں تجھ کو بڑے گھر اور اس سے بہتر گھر بنوا کے دے دوں گا. یعنی امام کسی مرحلے میں یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی ان کے جاننے والے جہنم کی طرف جائیں. بچانے کا ارادہ کر رہے تھے, جس کو انہوں نے مدینے ہی میں وعدے کر دیا تھا کہ میں امت جد کی اصلاح کے لیے نکلا. لیکن جب اس نے پھر یہ کہا کہ میرے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا, تب امام اٹھ کھڑے ہوئے اور گفتگو کو تمام کر دیا اور کہا کہ تو اب بہانے کر رہا ہے. اس کے بعد امام نے جو جملہ کہا, امام نے کہا کہ اللہ تیری عمر کو کوتاہ کرے. یعنی معلوم ہوا کہ امام نے بد دعا بھی دی. اس کے بعد سے کہا کہ تجھ کو لذت دنیا نصیب نہ ہو. یہ بھی ہوا کہ جو رے اور روم کی حکومتوں کی لالچ تھی وہ بھی انجام نہ پا سکی. پھر امام نے فرمایا اللہ تجھ کو بستر کے اوپر موت دے. یہ بھی ہوا. یعنی معلوم ہوا کہ امام نے 3 بد دعا اس کے حق میں کی تھی اور تینوں بد دعا اس کے حق میں نافذ ہوئی. اللہ نے امام کی تینوں بد دعا کو سنا اور وہ انہی تمام بد دعاؤں کے زیر اثر جب پکڑا گیا ہے اور جناب مختار کے سامنے لایا گیا تو اس نے جناب مختار کے سامنے جن مظالم کا تذکرہ کیا, بس یہ سمجھ لیجئے کہ کربلا میں عمر سعد تھا اور کوفے میں ابن زیاد تھا اور شام میں یزید تھا. یہ 3 بڑے ذہن تھے جو قتل امام حسین علیہ السلام میں شریک تھے. اور یہ بات بھی سب پر واضح ہو جانی چاہیے, عمر سعد صحابی کا بیٹا ہے. عمر سعد صحابی کا بیٹا ہے, لہذا قتل امام حسین میں اصحاب پیغمبر کا ہاتھ بھی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کربلا میں بعد میں ہوئی ہے اور مدینے میں بعد از رسول حسین شہید کیے گئے. وہ والی کہ قتل الحسین فی ثقیفہ, حسین کی شہادت ثقیفہ میں ہوئی, کشتہ شد حسین در اندر ثقیفہ. عزیزان گرامی, بس میں اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں. امام حسین نے بلانے والوں کو بلا لیا. انہی بلانے والوں میں سے ایک حسین کا وہ مہمان بھی تھا. ایک طرف عمر سعد کو امام دعوت دے رہے ہیں اور ایک طرف بغیر دعوت کے فقط آواز سکینہ سنا تھا حر نے, اور حر امام کی لشکر کی طرف, امام کی فوج کی طرف صبح عاشور آتا ہے اور آنے کے بعد امام کے قدموں پر گر جاتا ہے. امام نے کلیجے سے لگایا اور اس کے بعد جب حر کہتا ہے کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے, تو امام نے ایک جملہ کہا, اے حر تو میرا مہمان ہے اور میں بہت ہی شرمندہ ہوں کہ میں تیری پانی سے بھی پذیرائی نہیں کر سکتا. یہ سننا تھا کہ حر کا دل لرز گیا. رات بھر بچوں کی آواز التش نے اس کو اتنا مجبور کر دیا تھا, قدموں پر گرا, پیروں کے بوسے لیے, کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. حر نے کہا کہ مجھے جانے دیجئے, مگر امام نے اسے روکا, کہا رک جاؤ, تم بوڑھے ہو, رک جاؤ. جوان بیٹے کو اجازت دے دی, وہ گیا. اب جب اس نے نصرت کا مطالبہ کیا, حر جانا چاہ رہا تھا, امام نے کہا اے حر تو بوڑھا ہے, جوان کی میت کے اوپر تم نہ جاؤ. اے آقا مگر علی اکبر کی میت کے اوپر تو آپ ہی گئے تھے,
کوئی نہیں تھا جو سہارا دیتا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. عشق كبار لأبو الأكبار حياة. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. عشق كبار لأبو الأكبار.